وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم. وقت بہت کم رہ گیا ہے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیان میں تاخیر ہوگی. اب میں نے سوچا بغیر ناغا کے کچھ نہ کچھ بول دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی تبرک سے، اس کی برکت سے ہمیں فیض حاصل ہو جائے. اللہ نے قرآن مقدس میں روزے داروں کے سلسلے میں فرمایا اور اہل قرآن کے سلسلے میں فرمایا. جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور قرآن مقدس کی یہ آیت سے پتہ چلتا ہے، لفظ آمنو کا ذکر فرما کر یہ بتانا چاہا ہے اللہ نے کہ ایمان والے ہی مخاطب ہیں. ایمان والے کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، اس وجہ سے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. اور اللہ رب العزت نے اس متبرک مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم فرمایا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہمارے سروں سے گزر گیا. ہماری عبادت ایسی رہی جیسے غیر ایام میں ہماری عبادت ہوتی ہے. اور پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا، اس میں بھی ہمارا یہ 10 دن ایسے گزر گیا جیسے غیر ایام میں ہمارے ایام گزرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہوئے یا اللہ سے وعدہ کرتے، یا اللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں اور گناہ نہیں کروں گا. یا اپنے معاملات میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت سے ان کے روبرو ہو کر اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے. مگر ہمارا جیسا معاملات غیر ایام میں تھے ویسے ہی ان 10 دن میں ایسے ہی رہا. تو گویا کہ 10 اور 10 20 دن ہمارے گزر گئے. یہ 2 عشرہ، پہلا عشرہ رمضان کا، پہلا عشرہ مغفرت، دوسرا عشرہ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، یہ دونوں عشرہ گزر چکا. اب تیسرا جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی اور خلاصی، ان میں شب قدر کی راتیں ہیں. یہ شب قدر کی راتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ یہ گزری ہوئی جو رات تھی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات جمعرات ہو، جمعہ ہو اور متصلاً جمعرات جمعہ ہو، مطلب جمعرات کے بعد جمعہ والا دن شب قدر والی ہو، تو یہ سمجھو کہ یہ طاق راتوں میں سے. تو ہمارے سر سے یہ بھی رات نکل گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جم کر عبادت کرتے.
اور یہ ایسی رات تھی جس میں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخیر عشرے کے اندر کبھی بھی ایسا ہو تاک رات میں جمعرات کی شب، جمعرات کا دن گزر کر جو تاک رات آئے تو یہ سمجھ لینا کہ جمعے کی وجہ سے یہ شب قدر والی جو رات ہے یہ تاک راتوں میں سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور بہت سارے علماء نے اس پر مضمون لکھے، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس میں ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ نے آگ کو واجب قرار دے دیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا ہی اگر اس 10 دن میں اللہ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے ہے ہی اگر کوئی معافی چاہے، جہنم سے چھٹکارا چاہے تو اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اور یہ 10 دن جو 21، 23 اور 23 کے بعد 25، 27، 29 یہ سب راتیں جو ہے تاک راتیں ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی جتنی راتیں آئے اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے، پرانے گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کرنی، اور چاہے معاملات کے حساب سے ہو یا معاشرت کے حساب سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے جو کمیاں ہیں اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے اللہ سے سچی توبہ کریں۔ ہمارے مابین، ہمارے بیچ وہ لوگ موجود تھے پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں، مگر آج نہیں ہے، آج نہیں ہے ہمارے بیچ، یا ہمارے رشتہ دار میں موجود تھے مگر آج وہ موجود ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، توبہ کر لیں گے۔ میں نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جنہوں نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو، مگر اللہ کی طرف سے ان کو خواب دکھایا گیا اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم سچی توبہ کریں گے، اور علم دین حاصل کرنے کے غرض سے کسی گاؤں میں جانے لگ گئے، اور اس گاؤں میں جاتے جاتے ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم وہی شخص ہو جو لوگوں کو کھلے عام قتل کرتے ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور اس بات کا سننا غصے میں آ جاتا ہے، وہ شخص جو قاتل ہوتا ہے 99 لوگوں کا قتل کرتا ہے، وہ غصے کی وجہ سے اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے، پھر بھی اس کے اندر علم کی پیاس، علم کی تشنگی موجود ہوتی ہے، اور اپنی اصلاح کے غرض سے اس گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے۔